بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 24ویں پارے کے مضامین کا چیدہ مقامات سے ذکر کریں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز ان لوگوں کے تذکرے سے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور سچ کے آ جانے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اس نے اللہ کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کر دی۔ اور اسی طرح سچ کے آ جانے کے بعد جس نے اسے جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا۔ گویا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ان کی طرف نازل نہ ہوئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو سچی بات لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی، یقیناً یہی لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سچ لے کر آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اولین مرحلے میں اس سچ کی تصدیق کی، اور قیامت تک آنے والے تمام اس سچ کی تصدیق کرنے والے، یہ آیہ مبارکہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا پر جو میسیجز ایک دوسرے کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں، ان میں ہر ایسی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہو یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کی طرف منسوب کی گئی ہو، اسے آگے بھیجنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ کیا واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کہ کیا یہ واقعتاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جو آپ نے نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ چونکہ ایک عام آدمی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اس کی اور حیثیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف بات منسوب کرنا یہ بہت بڑی بات ہے جس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی رکوع میں ارشاد فرما رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اس کی مشکلات حل کرنے، اس کے مصائب دور کرنے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، لوگ ڈراتے رہتے ہیں تمہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو انہوں نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رکھا ہے، ان سے ڈراتے رہتے ہیں۔ ان کو بتائیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کی مشکلات حل کرنے اور اس کے مصائب دور کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور ماورائے اسباب اس کی مدد کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بہت خالص توحید بیان فرما رہے ہیں، اے حبیب آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لیقولن اللہ، تو کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں، قل، اے حبیب آپ ان سے فرمائیے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان سے مجھے بچا لیں گے؟
او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت ہی، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ سارے مل کر اس مہربانی کو روک سکیں گے؟ یقیناً نہیں روک سکتے۔ دنیا بھر کے تمام عاملین الٹے لٹک جائیں، جادوگر الٹے لٹک جائیں، اللہ اگر کوئی مہربانی کسی پر فرمانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی کو نہیں روک سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس پر کوئی نقصان کا فیصلہ ہے تو اس نقصان کو وہ سارے مل کر دور نہیں کر سکتے۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ معزز ناظرین، کس قدر واضح احکام ہے اور کس قدر واضح تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم اس تعلیم کو پیش نظر رکھیں گے تو بہت سی خرابیاں جو معاشرے میں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یقیناً ہم ان سے بچ جائیں گے، اور بہت سے جھگڑے جو اس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ فلاں نے میرا کام باندھ دیا ہے، فلاں نے ہمارا رشتہ باندھ دیا ہے، اس عذاب سے بھی ہم یقیناً ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکل سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے یہ کتاب سچائی کے ساتھ ہم نے ہی آپ پر نازل کی ہے۔ حق پر مبنی، سچ پر مبنی کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے وہ ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور یقیناً آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری اے حبیب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے حق ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کو یہ بات بتا دیجئے کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ظالم لوگ جو ظلم کر رہے ہیں زمین کے اندر جو کچھ ہے بالفرض یہ سارے کا سارا بطور فدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دے کر خود کو عذاب سے بچانا چاہیں تو یقیناً نہیں بچ سکیں گے، چونکہ انہوں نے وہ وقت ضائع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر عمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ آج اس طرح کا کوئی فدیہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ انسانی مزاج کا معزز ناظرین دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے، التجائیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو رحم کر دے، میں اب آئندہ تیرا فرما بردار بن کے رہوں گا۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میرے علم اور نالج کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے ایکسپیرینس اور میرے تجربے کی وجہ سے ملا ہے۔ بل ہی فتنۃ، اس نادان کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ڈالی ہے۔ اولم یعلموا، کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں اور وہ اپنی حکمتوں سے خوب آگاہ ہے۔ معزز ناظرین، تیسرے رکوع کا آغاز جن آیات سے ہو رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں، کاش ہم ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے پیارے آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری نافرمانی کی اور گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الذنوب پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے اور ذنوب جمع ہے، تمام گناہ، لیکن آگے جمیعاً لا کر پھر اس کی تاکید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقینی بات ہے
ہم حقوق العباد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ معاف کریں گے تو پھر معاف ہوں گے، لیکن اللہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے کہ جن کے حق ہیں ان کو اپنے خزانوں میں سے دے کر بندے کو معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ مِن قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اس کی سزا کا کوڑا تم پر برسنے لگ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد نہیں مل سکے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف قرآن کریم کی صورت میں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم سمجھ نہ پاؤ کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ افسوس مجھے اپنی کوتاہیوں پر جو میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوتی رہیں، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا کہ جناب یہ دیکھیے جی یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، ان کا میں مذاق اڑاتا تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ تم اس وقت کہو کہ کاش کہ میں ہدایت مجھے نصیب ہوتی اور میں متقیوں میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا یہ کہے عذاب کو دیکھنے کے بعد کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے، میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، اب اچھا معیار اچھا اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں اور معیاری کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، لیکن یقیناً وہاں سے کوئی واپس نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو بڑا ناشکرہ انسان تھا، کفار میں سے تھا، اب تجھے واپس کوئی نہیں جانے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بشارت ہے معزز ناظرین ہمارے لیے، بالکل آغاز میں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑا زبردست ہے اور سب کچھ جانے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، ہاں جب نافرمانی پر کو ڈٹ جائے گا تو اس کو سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول، بڑا صاحب فضل ہے، بڑا صاحب کرم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف یقیناً پلٹ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ تعالیٰ کی آیات میں کچھ لوگ جو جھگڑتے ہیں وہ یقیناً کفر کر رہے ہیں، ان کی ملکوں میں چلت پھرت اور ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم نوح اور بہت سارے اور گروہ اور وہ گزرے ہیں، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت اپنے رسول پر جھپٹی، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ انہیں گرفتار کریں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھوٹے دلائل کے ساتھ ان سے جھگڑتے رہے تاکہ ان کو نیچا دکھائیں، لیکن بالآخر فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، میں نے انہیں پکڑا اور پھر تم دیکھ لو کہ میری سزا کیسے ان پر لاگو ہوئی ہے۔ اور معزز ناظرین، اب جو میں آیات پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مومن کے پہلے رکوع کی ہی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 7 اور 8۔ میں درخواست کروں گا یہ بشارتیں جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں ذرا ان کو غور سے سنیے، اور کاش اس کو ہم بار بار پڑھیں اور اس پر دھیان دیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے
فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو تکریم عرش کے لیے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اپنے یقین کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کا بھی تذکرہ فرما دیا، ربنا وسعت کل شیء علما، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار اللہ اکبر، تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے اور تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاغفر للذین تابوا، اے پروردگار تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پر چلے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دے، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے انہیں بچانا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اپنے کرم سے ان کو ان میں داخل کرنا۔ اللہ اکبر۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے پروردگار جو ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد جو صالح ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرنا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ تو انہیں ہر طرح کی تکلیفوں سے بچائے رکھنا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جس کو تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ کیا خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ان کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں، یہ یقیناً ان دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر ان کے ساتھ شریک کسی کو بنایا جاتا ہے تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ لیکن فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت کو اور اپنی طاعت کو۔ اور دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یومہم بارزون، سب لوگ بالکل اوپن ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کسی کی کوئی بات اس دن چھپی نہیں رہے گی، ہر ایک الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہر جان کو اس جو کچھ وہ کر کے لایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم الیوم، آج کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ اس ذات کی جانب سے یہ سارے اعلان ہو رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور سینے میں جو باتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر آپ تذکرہ پڑھیں گے اور سنیں گے، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور فرعون یہ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، وَلْيَدْعُ رَبَّ، اور اپنے رب کو بھی بلا کے دیکھ لے ساتھ، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ معلوم ہوا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب بھی تشریف لاتے رہے وہ وحی پر مبنی طرز حیات لے کر آئے، اور فرعون اپنے طرز حیات کو جو انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کو آئیڈیل طرز حیات کہتا تھا، اور اس کو خدشہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے سامنے جو نقطہ نظر پیش کریں گے، جو لاہ عمل پیش کریں گے، جو دستور حیات پیش کریں گے، وہ ہمارے اس طرز حیات کو چینج کر دے گا۔ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا،
اور نہ صرف یہ کہ ناکام کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ وقال فرعون، اللہ تعالیٰ فرعون کی ایک اور بات نقل کر رہے ہیں، یا حامان ابن لی صرحن، اور کہنے لگا کہ اے حامان جو اس کا وزیر تعمیرات تھا، اونچا سا محل میرے لیے بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے رب کا پتہ کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وانی لاظنہ کاذبا، کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے لیے اس کے کام ہم نے خوشنما بنا دیے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے وہ روک دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرعون کی چال بازیاں سوائے تباہی کے اس کے کوئی کام نہیں آئیں۔ لیکن جو ایک صاحب ایمان تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی فائدے کی محدود زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ دار القرار، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کی تقریر چل رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو برے عمل کرے گا اس کا برا بدلہ اسے دیا جائے گا، لیکن جو اچھے عمل کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اور اے میری قوم کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے نعوذ باللہ آگ کی طرف بلاتے ہو، مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، جبکہ میں تمہیں بخشنے والے مہربان اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمائی۔ پھر برزخی عذاب قبر کا ذکر فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے جو حکم دیا، فاصبر، آپ کفار کی طرف سے جو ناروا رویے ہیں ان پر صبر کرتے رہیے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینے میں اصل میں گھمنڈ ہے، فاستعذ باللہ، آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قال ربکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سیدخلون جہنم داخلین، وہ یقیناً ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ ان سے بار بار مانگو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی بات پر کان نہیں دھرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں، فَعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ، اور کہتے ہیں کہ اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں، تردید فرما رہے ہیں۔ قوم عاد کا اور قوم سمود کا تذکرہ کہ کس طرح سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے ان کے ساتھ بات کی۔ قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا اور طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، هو اشد منہم قوہ، وہ زیادہ ہے ان سے طاقت میں۔ چنانچہ پھر ہم نے ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی اور اپنی جو اپنا کوڑا ہے سزا کا ان پر جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی جو کھالیں ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی اور اپنی کھالوں سے اور اعضاء سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تو ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ یہ جواب میں کہیں گے، اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اس ذات نے قوت گویائی بخشی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی بخشی ہے۔ کفار کا وہ قرآن کریم کے خلاف جو مہم
انہوں نے مکہ مکرمہ میں چلائی تھی کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کی بات کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خلل ڈالو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ بات کفار نے اس وقت کہی تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاں گھر کے باہر چھوٹی سی جگہ بنائی گئی عبادت گاہ مسجد میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور بچے ان کے آگے سنتے تھے، عورتیں سنتی تھیں، متاثر ہوتی تھیں۔ انہوں نے قرآن کی آواز کو روکنا چاہا، اس لیے کہ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آج کا عالم کفر بھی قرآن کی آواز کو روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ان غلط لیڈروں کی قیادت کو قبول کیا، جن لیڈروں نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کافر یہ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے پروردگار ہمیں دکھا وہ لیڈر، دونوں گروہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں حق سے روکا۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ہم ان پر فرشتے اتاریں گے، فرشتے ان پر اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر معزز ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات جو معاشرتی زندگی میں ہمارے کام کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کھل کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ، مسلمان ہونا اس پر معذرت نہ کیجئے، مسلمانوں کے عمل یقیناً ہمیں شرمندگی کا ہمارے لیے باعث بنتے ہیں، لیکن اسلام بہرحال یقیناً ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمارے لیے ہر طرح سے قابل عمل ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس سے بہتر سلوک کے ساتھ اس کو جواب دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اس کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ جگری دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایک تعلیم ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے جو دشمن ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مظاہر قدرت کو سجدہ نہیں کرنا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے نہ چاند کو سجدہ کرنا ہے۔ مظاہر قدرت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بوڑ کے درخت کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میری تخلیقی قدرت کے شاہکار ہو، تمہیں ان مظاہر قدرت کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو نہ چاند کو نہ سورج کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات عالی تمہارے خالق ہے، اسی کو یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ کتاب و عزیز بھی ہے، یعنی عزیز کی کتاب بھی ہے، اور یہ ایڈجیکٹو فقرہ ہے، کتاب عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے سامنے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ بڑی حکمت والی ذات، قابل تعریف ذات کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ اس کتاب میں باطل شامل نہیں ہوگا، یہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایات کے حوالے سے بالکل محفوظ کتاب ہے الحمدللہ۔ اور بالکل آخر میں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی 24ویں پارے کی جو آخری آیت ہے وہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھے عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا یقیناً۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے لیے خود ظالم ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے کریں گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ جو گندم بوئے گا وہ گندم کاٹے گا، اور جو جو بوئے گا وہ جو کاٹے گا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم کر رہے ہیں اسی کا ہمیں صلہ ملے گا۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ کل 25ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔